لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں زندگی کا ایک بہت پیارا اصول بیان فرمایا ہے۔ ہر وہ کام نہیں کرنا جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، تم ختم ہو جاؤ، تمہارے جسم کو، تمہاری روح کو نقصان پہنچے، وہ کام کرنا نہیں ہے۔ جن چیزوں سے نقصان پہنچتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس میں نقصان تھا میرے جسم کا، میری روح کا، وہ اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ جن چیزوں میں میرا فائدہ تھا دنیا کا، آخرت کا، وہ اللہ نے حلال قرار دے دی ہیں۔ آج میں ایک بہت بڑی چیز، مسئلہ، کبیرہ گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خودکشی۔ میرے عزیزو، موت مقرر ہے، اور جو چیز مقرر ہو وہ اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے۔ موت آنی ہی آنی ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ چھوٹی موٹی تکلیف دے کر بندہ اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دے، اس سے بڑا پاگل کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، علماء کا بھی قصور ہے، عوام کا بھی قصور ہے، خودکشی کرنے والے کا تو قصور ہے ہی، ہمارا بھی قصور ہے۔ بھائیو، میرے ہی گلی محلے میں ایک ماں باپ، بہن بھائی ایک بھائی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کو جائیداد نہیں دے رہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو مجھے پتہ بھی چلا ہے کہ فلاں کا ایسے کام چل رہا ہے، تو میں کیا ان کے گھر گیا؟ کوئی رول کوئی اچھا کردار میں نے ادا کیا؟ میں نے جا کے پگڑی اپنے سر سے اتار کر اس ظالم ماں باپ کے قدموں پہ رکھی؟ چلو میں چھوٹے لیول کا بندہ تھا، کوئی 10 بندے اکٹھے کر کے پنچایت ان کے گھر لے کر گیا کہ اللہ کے بندو ظلم نہ کرو۔ یعنی جو شخص بھی، جو عورت بھی خودکشی کرتی ہے، جو نوجوان بھی خودکشی کرتا ہے، وہ یکدم نہیں کرتا، یکدم نہیں کرتا۔ کچھ دن پہلے ہمیں اس کی خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا کیا کردار ہے؟ اگر میرے گلی میں، میرے محلے میں خودکشی ہو گئی ہے تو میں بھی برابر کا میں جرموار ہوں۔ میں نے کیوں نہیں ان کی تربیت کی؟ ممبر محراب میرے پاس تھا، میں نے کیوں نہیں لوگوں کو، ذہنوں کو سیٹسفائی کیا؟ حضرات گرامی، خودکشی کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے خودکشی کرنی ہے، ہفتہ 10 دن پہلے وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا ہے، یک لخت وہ بدل جاتا ہے، اس کو ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر ہمیں پتا چلے میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی نوجوان بیٹا بیٹی علیحدگی اختیار کر رہا ہے، ہم پر فرض ہے ہم اس کو سمجھائیں، بیٹا تیرا کیا مسئلہ ہے، میں حل کرتا ہوں، بتا۔ اللہ والو، کون سا مسئلہ ہے جو میں اور آپ مل کر حل نہیں کر سکتے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ میں ایک مثال، تحدیث نعمت، اللہ اکبر، نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی،
ان پڑھ ہیں، لڑکی لڑکا کٹھے رہ رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا. پتا ہے یہ لڑکا جہاں محنت مزدوری کرتا سب کو پتا ہے یہ مردہ دلوں کا معاشرہ ہے، اور 6 ماہ سے وہ کٹھے ہیں، سب کو پتا ہے. مجھے پتا چلا، میں نے ایکشن لیا، اس لڑکے کو فون کیا جہاں کام کر رہا، ان کو فون کیا بھی جلدی میرے پاس آؤ. وہ آئے، میں نے کہا یہ بات سنی ہے، کہتے سچی ہے. یعنی جہاں ملازمت کر رہا ہے وہ لاکھوں پتی ہے. میں نے کہا تو سمجھتا یار یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کیا تو 10-20 ہزار لگا کے اس کا نکاح نہیں پڑھوا سکتا تھا؟ اس کے ماں باپ کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا؟ بہرحال حضرات گرامی، جہاں بھی گناہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، اگر میں نے اور آپ نے کردار ادا نہ کیا، اس گناہ کے اثرات میرے گھر بھی پہنچیں گے. آج اگر میں کسی کے بیٹی بیٹے سے آنکھ کو پھیر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے کہ میں ان کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں. نہیں، ایکشن لیں. حضرات گرامی، ہمارے معاشرے میں خود کشی کے بارے میں غلط نظریات پائے جاتے ہیں. پہلی بات، یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے ساتھ انسان خود کشی کرتا ہے، قبر میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ خود کشی کرتا رہے گا. خنجر سے خودکشی کی ہمارا ایمان ہے. نبی پاک نے فرما دیا ہے قیامت تک، پھر جہنم میں بھی قبر میں بھی وہ بار بار خودکشی کرے گا، مر جائے گا، تڑپے گا جیسے دنیا میں تڑپا تھا، مر جائے گا، پھر زندہ اللہ کر دے گا، پھر خودکشی کرے گا. یعنی یہ تصور، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہمیں عام کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ، اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے کر بیٹھتا ہے خودکشی، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ جنت میں ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے یہ کیا لپیٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا، یہاں جنگ میں مجھے زخم آ گئے تھے، جہاد کرتے کرتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار سے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، کاٹ بیٹھا تھا. میں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا خودکشی والا جرم تو معاف کر دیا، جنت دے دی ہے. وہ خون بہنا شروع ہو گیا، ان کنٹرول ہو گیا تو میں فوت ہو گیا. اللہ نے مجھے کہا ہے، چل یہ جو تو نے انگلیاں کاٹی تھی نا، یہ تو نے خودکشی کی تھی، یہ میں معاف نہیں کروں گا، جنت میں بھی تو ایسے ہی رہے گا. یہ سارا خواب طفیل رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بیان کیا. اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ مغفر والیدیہ، اے اللہ اس میرے صحابی کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے. بھائیو، انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے خودکشی ہو جائے، ہمیں درد دل سے اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اللہ اکبر. میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب لکھی شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا، اس میں ایک میں نے مستقل مضمون لکھا خودکشی کے احکام. وہاں میں نے امت مسلمہ کو ایک منہج سوچ دی ہے کہ جو بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے ایک دفعہ مجھ سے رابطہ تو کر لے. یعنی خودکشی کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی نہ کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے اس کے دل و دماغ میں جو اسے مجبور کر کے ادھر لے جا رہی ہے.
تو ہم اتنے جاہل ہیں، نکمے ہیں کہ ہم اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ کتنے بہنوں نے، کتنے بھائیوں نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا کہ محترم مجھے یہ پریشانی ہے۔ ایک لڑکا معذور ٹریفک حادثے میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، 50-50 ہو گئی، ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیا، وہ بچہ نوجوان ہو گیا، 10 سال اپنے بستر پر لیٹا رہا، 10 سال تنگ آ گیا، خود کشی کا ارادہ کر رہا، زہر کی گولیاں اس نے منگوا لی، اس نے میرا مضمون پڑھا سوشل میڈیا وغیرہ پر، مجھ سے رابطہ کیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا جی بھائی کیوں خود کشی کر رہے؟ کہتے شیخ صاحب 10 سال ہو گئے ہیں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں، اب تو میرے بہن بھائی بھی تنگ آ گئے ہیں، مجھے دوائی کھلا کھلا کے، کھانا کھلا کھلا کے بڑے مسئلے ہیں، میں نے کیا کرنا دنیا میں آگے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یہ چھوٹی موٹی زمائش تو نبیوں پر بھی آئی ہے، صحابہ پر بھی آئی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر ہی زمائش آتی ہے، تو نیک ہے، تو نیک ہے، اللہ تیرے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، بس اللہ نے تجھے چلنے سے اپاہج کیا ہے نا، دیکھ تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیری زبان چکھ رہی ہے، سانس چل رہا ہے، وہ تجھ پر کروڑوں رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بس ٹانگیں میں فلوج ہوئی نا، ٹینشن نہیں لینی، ہمت کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم وہ دن آئے گا جب تیری شادی ہوگی، تیرا کاروبار ہوگا، تیرا کوٹھی بنگلہ ہوگا، تو بیوی بچوں والا ہوگا۔ کہتا میں نے کہا ہاں تو ہوگا، بس ہمت کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا۔ اللہ کی قسم اب وہ نوجوان جو باتیں میرے منہ سے نکلی، قبولیت کا وقت تھا، اب وہ کاروباری ہے، لاکھوں پتی ہے، کوٹھی بنگلے والا ہے۔ ابھی اس نے مجھے بتایا شیخ اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دے دی ہیں، شادی بھی ہو گئی۔ حضرات گرامی آئیں، یہ دکھی انسانیت، یہ موجودہ معاشرہ آٹا نہیں مل رہا تو ہم نے ہمت کرنی ہے، ہم نے اپنے غریب ہمسایوں کا ساتھ دینا ہے۔ ایک کی بھی ہم نے جان بچا لی، گویا کہ ہم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو خودکشی جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، اور گلی محلہ میں کوئی دیکھیں پریشان، اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے جب تک ہم اس کا مسئلہ حل نہ کر دیں۔ آج میں کسی کے بیٹی کا مسئلہ حل کروں گا، میں مر جاؤں گا، قبر میں ہوں گا، ہو سکتا ہے اس سے بڑے مسئلے میرے گھر میں پیدا ہو جائیں، انشاءاللہ کوئی درد دل والا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کرو، نیکی کی جائے گی، کوئی نہ کوئی کل میری بیٹی کے مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب